نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ادارہ اعزہ کے پرنسپل اور ہمارے استاد محترم جناب سرفراز صابری صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، علامہ وقاص ہاشمی صاحب، معین الدین عمر صاحب اور دیگر اسٹیج پہ موجود اسلامک سینٹر کے اساتذہ، علماء کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ہمارے استاد محترم سرفراز صاحب کا حکم آیا کہ آپ دعوت نامے کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی قید لگائیں۔ کیا آپ کے پاس 7 سے 8 منٹ ہیں؟ پھر چند دنوں کے بعد دوبارہ جب میسج آیا تو پھر سر نے حکم دیا کہ آپ کے پاس 5 سے 6 منٹ ہیں۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تیسرا حکم نہ آ جائے، تو میں انشاءاللہ اپنی گفتگو 5 سے 6 منٹ میں ہی جو حکم ہوا ہے اس پہ ختم کروں گا۔ اور میری گفتگو جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وہ میں اپنی گفتگو بھی لکھ کے لایا ہوں تاکہ وقت جو ہے اس کے اندر ہی ہو، اور یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی سنت بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر لکھ کے پھر بیان فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمت اللہ علیہ نے انسانیت کو محض پیغام خداوندی ہی نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ عز و جل کی معرفت و محبت اور اس کی نعمتوں کے حصول کو یقینی بنانے کی سعی کی۔ یہ منزل ڈاکٹر صاحب نے کس درویش کی معیت میں رہ کر پائی، یہ 2 باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر کے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ عز و جل جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ اگر کوئی غور کرے اس حدیث پہ تو حکمت و معرفت کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں انسان پر۔ دین میں تفقہ حاصل کرنا باعث خیر ہے من اللہ، حدیث مذکورہ کی روشنی میں۔ سورہ توبہ میں اللہ عز و جل نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔ اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر قبیلے سے چند افراد نکلیں، دین میں تفقہ حاصل کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر دوبارہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ یہ کام سراپا باعث خیر ہے من اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خیر والے کام کی خواہش جس کے دل میں پیدا ہو وہ اس خواہش کو حاصل کیسے کرے؟ اب میری اصل گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس حدیث اور آیت کی روشنی میں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمت اللہ علیہ پر اللہ عز و جل کا جو خصوصی فضل و کرم
مذکورہ آیت و حدیث کی روشنی میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پورے عالم میں بالعموم اور افریقہ کے پسماندہ علاقے کے مکینوں میں بالخصوص یہ خواہش پیدا کی، لیکن محض خواہش و آرزو سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اسلام حسین ایڈیٹر نفسیات اور زندگی لکھتے ہیں وصال یار اگر آرزو کا نام ہوتا تو کوئی بھی محروم نہ ہوتا۔ افریقہ کے دیہات اور دیگر پسماندہ علاقوں میں رہنے والوں کے دلوں میں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری نے جب تفقہ فی الدین کی خواہش پیدا کی تو ان میں ایسے افراد بھی تھے جن کے پاس وسائل نہیں تھے، منزل نہ تھی کہ کہاں جا کر اس خواہش کی تکمیل کریں۔ مبلغ اسلام ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ان افراد کے لیے وسائل کا اہتمام کیا بلکہ اسلامک سینٹر کے قیام کی صورت میں انہیں تفقہ فی الدین کے لیے منزل بھی عطا کی۔ پھر جو لوگ یہاں پہنچے انہیں طعام قیام کی اعلیٰ سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے معقول ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، حتی الامکان انہیں ہر بنیادی سہولت فراہم کی تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ وہ مقصد عظیم حاصل کریں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر کوئی ایک شخص دین میں تفقہ حاصل کرے تو ایسے فرد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا اس شخص کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کاوشوں سے آج تک سینکڑوں افراد دین اسلام کا تفقہ حاصل کر چکے ہیں، تو اس ڈاکٹر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ جذبہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو جن کی صحبت اختیار کرنے سے ملا، دنیا انہیں شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبوت اگرچہ محض اللہ عز و جل کی عطا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کا منصب ملا، قرآن اس کی ترتیب یہ بتاتا ہے کہ کم و بیش 10 سال حضرت شعیب کی معیت میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ قرآن میں مذکور اس واقعے کو علامہ اقبال نے اپنے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمایا، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے معنی میں دم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جنہوں نے شعیب کا کردار ادا کیا وہ حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ایک دوسری مماثلت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے شعیب و شیخ یعنی حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی یہ جذبہ عطا ہو تو ہمیں بھی کسی شعیب کی جستجو کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ڈاکٹر علامہ فیصل جمعہ صاحب جو اظہار خیال فرما رہے تھے، اور ہماری محفل میں علامہ محمد اخلاق احمد بٹ صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر حسان اوج صاحب کو۔ آپ ممبر سینڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی ہیں، آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر حسان اوج صاحب۔